بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت۔ پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی سیاست کے بارے میں گرچہ ہم روزانہ بات کرتے رہتے ہیں، بہت سے موضوعات پہ بات کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا جو حصہ ہے اوورسیز کا، وہ بھی کسی سے کم نہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا۔ لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ سیاسی موضوع نہیں ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کا سماجی مسئلہ ہے، ایک سوشل پرابلم ہے ان کا، اور یہ صرف کینیڈا میں ہی نہیں، یہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور بہت سی مختلف رائے سامنے آئیں، لیکن کوئی اس کا پکا سولوشن سامنے نہیں آ سکا۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ ہے یہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے یہاں پر بنیادی مسائل جو ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیش آ رہا ہے ان کو اپنے بچوں کی شادیوں کا۔ اپنے بچوں کی شادیوں کا اس لیے مسئلہ پیش آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں جا کر شادی کریں، کچھ کی رائے ہوتی ہے کہ ہم یہیں پہ شادی کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں شادی کی جائے تو وہ کامیاب ہوگی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کینیڈا میں شادی کرتے ہیں تو وہ بھی خوش اسلوبی سے نبھ جائے گی۔ تو بہرحال اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، لیکن اپنے طور تک ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کیلکولیشنز میں کم از کم پورا رہے، باقی اللہ مالک۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی، اخبار میں چھپنے والی ایک خبر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور میں ان سے کہوں گا ایڈیٹر صاحب سے کہ اگر اس کا وہ کلوز اپ دکھا دیں۔ یہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی نژاد کینیڈین کو لاہور میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، مختصر بیان کروں گا کہ ایک 34 سالہ علی ظفر ادھر کینیڈا میں رہتے تھے، برامپٹن کے اندر، پھر مونٹریال کے اندر چلے گئے وہ۔ تو انہوں نے پاکستان میں شادی کی لاہور کے اندر ایک 22 سالہ لڑکی سے۔ 34 سالہ لڑکے کی 22 سالہ لڑکی سے شادی ہوئی، اس کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اب جو 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو جب لڑکی یہاں پر آئی پاکستان سے تو 6-7 مہینے کے اندر ہی لڑکی کے تیور بدل گئے۔ اس کے لڑکی کے سسرال کے مطابق یا علی ظفر کے والد کے مطابق انہوں نے کہا ہمارے بچے کے بارے میں یہ بڑی غلط باتیں کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ بچے کو گھر کم سے کم رہنے دیتی تھی۔ بیٹا میرا اوبر چلاتا تھا، تو جب اوبر چلا کے گھر آتا تھا تو پھر واپس بھیج دیتی تھی کہ اور جا کے کام کرو۔ جب اس سلسلے میں ہم نے تھوڑا سا کام کیا تو ان کے ایک دوست ہیں، ان کا میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بتایا، علی ظفر کے دوست نے، کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ علی ظفر کو اس کی وائف نے یہاں پر پولیس کال کر لی تھی، اور پولیس کال کرنے کے بعد وہ خود شیلٹر بھی چلے گئی 6 ماہ کے لیے، اور اس کو بھی چارج کروا دیا کہ جناب میرے اوپر یہ تشدد کرتا ہے۔ وہ ڈیورس کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، یہ ڈیورس نہیں دے رہے تھے، کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا۔ اور پھر یہ ہوا مختصراً کہ اس ویلنٹائن ڈے پہ 14 فروری کو یہ جو لڑکی ہے، لڑکی کا نام ہے کنوت، تو اس بچی کی جناب علی، اس لڑکی نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ پاکستان جائیں، پاکستان سے میں نے کوئی کپڑے بنوائے ہیں 3 سوٹ کیس، کیونکہ میں گھر سے بیٹھ کر میں آن لائن یہ اپنا لیڈی ڈریسز کا کام کرنا چاہتی ہوں، تو آپ وہ کپڑے لے آئیں۔ بجائے اس کے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے پارسل کروا لیں، حالانکہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جا کے پارسل کروا لیتے۔ اس کے دوست کے مطابق اس نے کہا میں نے ان کو سمجھایا بھی اپنے فرینڈ کو کہ آپ جائیں نا، وہاں سے پارسل کروا لیں، لیکن لڑکی نے مجبور کیا کہ آپ جائیں اور جا کے خود دیکھ کے وہ کپڑے لے کے آئیں یہاں سے۔ وہ لڑکا 14 فروری کو یہاں سے اپنا گیا لاہور، سیدھا اپنے سسرال گیا۔ سسرال جا کے اس نے جناب علی وہ سوٹ کیس دیکھے یا جو بھی کام کرنا تھا، لیکن وہ سسرال والے ابھی ان سے باتیں کر رہے تھے، سامان آ رہا ہے، سامان جا رہا ہے، وہ لڑکی وہ بھی پہنچ گئی پیچھے۔ ٹھیک 7 دن بعد وہ لڑکی بھی لاہور لینڈ کر گئی بغیر بتائے اپنے شوہر کو، اور وہاں جا کر جناب لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے ڈیورس دو، کینیڈا میں تو تم دے نہیں سکتے تھے، یہاں پر میں تم سے ڈیورس لوں گی، یہاں پر میں ڈیورس لوں گی، اور ڈیورس دے گا تو تمہاری جان بچے گی۔ اس کے بعد
3 مارچ کو یہ ہوا کہ 3 مارچ کو ایک کال جاتی ہے مونٹریال، علی ظفر اپنے چھوٹے بھائی حیدر ظفر سے کرتا ہے بات، اس سے کہتا ہے کہ یہ سب لوگ مجھے مار رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مجھے بچاؤ کسی طرح سے۔ یہی فون وہ اپنے باپ کو بھی کرتا ہے۔ یہ 2 فون ہوتے ہیں جناب، اس کے بعد وہ وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دیکھا جائے۔ یہ 4 مارچ کی صبح کو علی ظفر کو باہر گلی کے اندر سر کے اندر فائر مارا گیا، ایک فائر جو سر کے سینٹر میں لگا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ وہیں پر وفات پا گیا۔ یہ مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا کہ جناب یہ علی ظفر کا ایک کیس ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے، ضروری نہیں کہ یہ شادی کی وجہ سے ہی ہو، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اور وہ بچے کو لے جایا گیا اور اس کے آبائی گاؤں سانگلہ علم میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بچے کا مسئلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، یہ بات آگے اس لیے چلنی ہے کہ کینیڈا کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو گیا جب بچی کا اس میں آیا کہ ایک لڑکی 22 سالہ جس سے شادی کی تھی، وہ اس نے وہاں پہ بلوا کے لالچ کے اندر، یا وہ بقول ان کے فیملی والوں کے جنہوں نے ایف آئی آر میں یہ لکھوایا ہے، ایف آئی آر کے اندر یہ درج ہے کہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی پاکستان کے اندر، اور وہ اس کو امیگریشن دلوا کے یہاں لانا چاہتی تھی، اور جیسے ہی لڑکی کا پی آر ہوا، یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈینشل، اس کو مل گیا کارڈ کہ یہاں پر رہ سکتی ہے، یہاں پر کسی کو بلا سکتی ہے، وہ سٹیٹس ملنے کے ساتھ ہی لڑکی نے جناب علی شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب مجھے ابھی چھوڑو، ابھی چھوڑو، ابھی چھوڑو۔ ان کے بقول کے جناب لڑکی اپنے اس فرینڈ کو یہاں پہ بلانا چاہتی ہے جس کے ساتھ وہ پاکستان میں شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس لڑکے کی جان چلے گئی۔ اب اس بیچارے کا، اس کی جان چلے گئی، لڑکی جیل چلے گئی، اس کے والدین جیل چلے گئے، اب 2 چھوٹی بچیاں ہیں، 2 سال کی، 1.5 سال کی، تو ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو یہ جب خبر یہاں پر چھپی تو لوگوں کے اندر کافی خوف و ہراس پھیل گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جناب علی اشرف لودھی صاحب میرے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں پاکستان کے بہت سینئر، ہم نے جناب ایک چھوٹا سا سروے کنڈکٹ کیا کہ لوگوں سے ان کی رائے پوچھی جائے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ پاکستان میں ہی رہنے والے یا پاکستان سے باہر ہی شادیاں کامیاب ہوں، یہ کہیں پہ بھی شادی ناکام ہو سکتی ہے اور کہیں پہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی نے پی آر کے لیے ہی کیا تھا یا لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلانے کے لیے کیا تھا۔ اگر پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو ٹورنٹو لازمی نہیں ہے کہ ٹورنٹو کے اندر ہی ہو، پاکستان میں بھی اکثر یہ خبریں چھپتی ہیں کہ اس نے اپنے آشنا سے مل کر شوہر کو مروا دیا۔ تو یہ سب قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہم نے چھوٹا سا ایک سروے کنڈکٹ کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف رائے دی ہے۔ سب سے پہلے میں جناب ان کی رائے لینا چاہتا ہوں، میں چاہوں گا کہ میرے پروڈیوسر صاحب وہ دکھائیں، عابد بٹ صاحب والا، کہ عابد بٹ صاحب جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور پاکستان لاہور سے تعلق ہے ان کا، اور وہ 2 بیٹیوں کی شادی پاکستان کر کے آئے ہیں، اور ان کا بقول کیا ہے یہاں پر مسائل اور ان کا حل کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، جی سنیے پلیز۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ لوگوں کو درپیش ہے جی، یہاں پر جو آتے ہیں ان کا کلچرل شاک ہوتا ہے۔ دوسرا لوگوں کو شادیوں کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں کرتے ہیں لڑکیوں کی اور پرابلم ہے، یہاں پہ کرتے ہیں تو اور پرابلم ہے، بچوں کی کرتے ہیں تو اور پرابلم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، میرا خیال ہے شادیوں کے ریفرنس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ چونکہ یہاں پہ اگر بچے آپ ریز کرتے ہیں، ایون اف دے آر بورن آؤٹ سائڈ کینیڈا، آپ واپس پاکستان میں جا کے ان کی شادیاں کرتے ہیں، تو یہ جو ابھی آپ کلچرل شاک کی بات کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ کلچرل شاک جو آپ کو اس ریفرنس سے ملتا ہے ازدواجی معاملات کے معاملے میں، کیونکہ وہاں پہ بیٹوں کو جو ریز کیا جاتا ہے، ان مائی ویو ان کو بڑی پرائورٹی کے ساتھ کہ آپ بڑی شے ہیں، آپ مرد مرد کو ایک خاص چلیے میں اس مقام کو دے کے یہ مختصر بات کی کرتا جاتی ہوں، ہے، میں لیکن مختصر کرتا ہوں بٹ صاحب، لیکن یہاں اگر پہ آپ سے یہ جی کہیں کہ آپ نے پریفر کریں گے، دونوں میں سے ایک چوائس اگر آپ کو دی جائے، پاکستان بچے کی شادی کرنا پسند کریں گے یا یہاں پر؟ ایک تو میں کہوں گا ویسے تو اس میں آپ کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا آؤٹ کم ہوئے گا، آپ یہاں شادی کرتے ہیں یا پاکستان میں کرتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوئے گا۔ لیکن اگر ادروائز ویسے دیکھا جائے کہ پریفر کیا کرنا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جب آپ شادی کرتے ہیں تو جو کلچرل شاک کی بھی آپ نے بات کی تھی، جی میں کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ میجر ایک رول پلے کرتا ہے کلچرل شاک۔ بچے وہاں پہ کسی اور فریم آف مائنڈ کے ساتھ ریز کیے ہوتے ہیں، یہاں پہ بچے کسی اور فریم مائنڈ کے ساتھ ریز ہوتے ہیں، ایک ایکویلٹی ہے یہاں پہ، بیٹیاں بھی ایک ایکویلٹی کے سینس کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں، حق حقوق کی بات کرتی ہیں، ان کو اپنی ایک سینس ہوتی ہے کہ ہمیں
ہماری بھی ایک شخصیت ہے جو کہ پاکستانی مرد جو ہیں وہ اس کو مس کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پاکستانی کا رویہ یہ ہے بچوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، لڑکیوں کے اوپر ڈکٹیٹ کرنا ہے، ان کو کنٹرول کر کے چلنا ہے. جو کہ یہاں پہ میرا خیال ہے بچیاں جو ہیں وہ اس طرح سے جب ریز کی جاتی ہیں وہ یہ تسلیم نہیں کرتی. یہاں پہ چونکہ بچوں کو جب ریز کیا جاتا ہے ایون اسکولنگ میں تو ان کو ایک اپنی اہمیت کا احساس دلوایا جاتا ہے. یہ ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ بٹ صاحب کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ فریم آف مائنڈ جو ہے جی ہمارے بچوں کا یا ہمارے بچوں کا جو کلچرل شوق ہے اس کی وجہ سے یہاں پر زیادہ پرابلم آتے ہیں کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. جس طرح کے ایک گرم ماحول سے آنے والا ٹھنڈے ماحول میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک اس طرح کے کنزرویٹو ماحول سے آ کر اس لبرل ماحول میں آتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بہت سے بچیاں یا بچے اوقاتوں باہر ہو جاندے ہیں. اور یہ میں ایک اور جانتا ہوں جی واقعہ میرے اپنے یہاں پہ ملنے والے تھے، یہیں پہ دوست بنے تھے آج سے 20 سال پہلے. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پاکستان میں کی، تو پاکستان سے جس کو بلا کے لائے تھے اس آدمی کی جب پی آر ہوئی، اس لڑکے کی جب پی آر ہوئی تو اس لڑکے نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اینڈ شی گاٹ ایب نارمل لٹرلی ایب نارمل. وہ کسی کو نہیں پہچانتی تھی. اتنا اس کو اتنا دکھ لگا کہ 4-5 ماہ کے بعد وہ فوت ہو گئی. جب اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، کسی اور کو لے آیا کہ میں اب اس کو لے کے آؤں گا. تو اس طرح کے واقعات ہیں. تو اب میں جناب علی بات کرنا چاہوں گا کیا شیخ حسیب صاحب سے بات کی، تو ذرا شیخ حسیب صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنیے. شیخ حسیب صاحب کیا کہتے ہیں؟ سر ٹھیک ٹھاک. سر آپ کا پورا نام؟ شیخ محمد حسیب جی. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے یہاں پر جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ آپ کے سامنے کون سا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے پاکستانیوں کے لیے. نہیں جی نہیں، یہاں پر کینیڈا کے اندر جو مسائل ہیں ہاں آپ کو درپیش ہیں مسائل، تو معاشی کی بات ہو رہی، سماجی مسائل کی بات کر رہے سماجی ہیں. بچوں کی ایجوکیشن جو ہے اور بچوں کی شادی اور اور بچوں کی ایجوکیشن. شادی، یہ دو مسائل ہیں. کیونکہ ہم لوگوں جو میں اپنی بات کروں گا، میں نے وہاں سے یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہوں، میری مسز بھی. لیکن یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹرائلز پہ ڈالتے ہیں. یہاں پہ کمیونٹی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جہاں سے وہ بچوں کو بیٹر مل سکے، ایک کلو کہ وہ کون سی جگہ پہ کیسی ایجوکیشن کے لیے جا سکے. لیکن ہماری جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ اس پہ کام نہیں کر رہی. اور دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ بچوں کی شادی ہے. شادی جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. میں نے اس کے لیے آپ لودھی صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے ایک یہاں پہ بنایا تھا این جی او جس کا نام آواز فکر تھا، لیکن اس کو بہت مس یوز کیا گیا. اس کے لیے اس کے بعد ہم نے بند کر دیا. یہاں پہ شادی ایک بہت بڑا مسئلہ. اگر آپ کو چھوٹا سا کویشچن کیا جائے، مجھے نہیں پتا آپ نے بچوں کی شادی کہاں پہ کی اور کہاں پہ نہیں کی، اور دو آپشن ہو کہ آپ نے پاکستان میں بچے کی شادی کرنی ہے یا یہاں پر کرنی ہے، تو آپ کا کیا ڈیسیجن ہوگا؟ میں یہاں پہ کروں. اس کی کوئی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. جب ہمارے بچے بورن اینڈ ریزڈ یہاں پہ ہیں تو یہ کلچر اور وہ کلچر چینج ہو گیا ہے. میں پاکستانی ہوں، وہ کینیڈین پاکستانی ہے، وہ پاکستانی کینیڈین ہے. ان کا تھاٹ ہی ڈفرینٹ ہے. انہوں نے جھوٹ نہیں بولنا، انہوں نے چیٹ نہیں کرنا، انہوں نے ٹریک آف دا لائف پہ چلنا ہے. جب وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ وہاں پہ آپ کو فائنڈ کرنا بہت مشکل ہے. جس کے ساتھ شادی کر کے لائیں گے میں وہ بھی تو آپ میں اس کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں میں نا. ٹرین وہی کہنے لگا ہوں نا کہ یہاں پہ کے بچے جو ہے نا وہ ٹریننگ سینٹر نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک فیوچر بنانا ہے اور وہیں پہ فیوچر بنائیں گے جہاں پہ ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے لیے جو یہاں کا بچہ ہے، یعنی میں اپنے بچوں کو کہوں گا کہ میں فرسٹ کزن یا سیکنڈ کزن یا تھرڈ کزن کو کسی کو بھی نہیں پریفر کروں گا. میں کہوں گا کہ یہیں پہ وہ، کیونکہ ایک پہیا جو ہے وہ ٹریکٹر کا لگ جائے، ایک سائیکل کا لگ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. جو بچے یہاں کے ہیں وہ یہیں کے کلچر پہ. جی ہاں ناظرین، تو آپ سن رہے تھے شیخ حسیب صاحب کا. شیخ حسیب صاحب یہاں پر بڑی دیر سے موجود ہے، اور ان کے بقول انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ تو لانا ہی نہیں چاہیے، بچوں کو وہاں سے لانا ہی نہیں چاہیے یہیں پر، کیونکہ اسی ماحول میں بچے رہتے ہیں، اسی ماحول کے اندر انہیں ایڈجسٹ کریں گے تو وہ زیادہ ان کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. اب اسی سلسلے میں احمد نعیم خان صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے وہ بھی تشریف فرما تھے. ہم ان سے بھی بات کی، ذرا سنیے احمد نعیم خان صاحب کیا کہتے ہیں. سر اپنا تعارف کرائیں پہلے تو. آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی احمد نعیم خان ہے.
اچھا تو میں سیلف امپلائڈ ہوں، یہاں کام کرتا ہوں آن لائن. باقی یہاں سے 15-16 سال ہو گئے ہیں یہاں کینیڈا میں. اچھا، ہم جو ایک سروے کر رہے ہیں یہاں پر، جو یہاں پاکستانی اور انڈین جو بھی یہاں رہتے ہیں وہ بچوں اور بچیوں کی شادی پریفر کرتے ہیں کہ پاکستان جا کے کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا شگن ہے، یا آپ سمجھیں کوئی بہتر ہے؟ کیونکہ دو اسکول آف تھاٹ کا بڑا کلیش سا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں. اس میں اوپینین سب ہر بندے کی ایک علیحدہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں شادیاں کرتے ہیں، یہاں کی جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کی سوچ میں اور پاکستانی بچوں کی سوچ میں کافی فرق ہے. وہاں ماں باپ جو ہے ان کو بڑا پروٹیکٹیڈ، بڑا لمیٹیڈ ان کا سکوپ ہوتا ہے. یہاں بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کی جو اپ برنگنگ ہے اس میں کافی زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. اور دوسرا ان کا جو ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ ہونا. یہاں بچے ہائی اسکول جاتے ہیں تو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کام میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا بھی ہو. لیکن جو پاکستان میں لوگ ہیں جو ایون مڈل کلاس ہے، ان کے بچے بھی کام کرنا اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے برابر سمجھتے ہیں. یہاں کوئی بھی بچہ ہے وہ جا کے کسی بھی آؤٹ لیٹ میں، ٹیم ہارٹن میں، کیا کہتے ہیں، ڈفرینٹ، ہاں، میکڈونلڈ میکڈونلڈ ہے، اور کافی برگر کنگ ہے، شاپ، بہت سارے، بہت مطلب یہاں سارے جسے ہم آڈ جاب کہتے اور ہیں. جاب کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، یہاں ان کے لیے کوئی آڈ جاب نہیں ہے، وہ جاب از جاب. جاب از جاب، اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی. ہاں جی، اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ ایک ارریلیونٹ سی چیز ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن پاکستان میں جو بچے ہیں وہ یہاں کے ان کی سیٹل ہونے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم بچوں کو وہاں کام کرنے کو حد تک سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے تو یہ ہم نے نہیں کرنا. جی. اور یہاں آ کے ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ یہاں آ کے سیٹل نہیں ہوتے. بہت بہت شکریہ سر. جی ناظرین، تو آپ نے ان کی بھی رائے سن لی. اب ہمارے لاہور کے بڑے نامور رپورٹر ہوتے تھے، کرائم رپورٹر، وہ دی نیشن میں بھی رہے ہیں، ڈان نیوز میں بھی رہے ہیں، اور آج کل ٹورنٹو میں ہوتے ہیں. ذرا ان سے ان کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. جناب اویس ابراہیم. جی آپ کا نام؟ اویس پورا نام؟ اویس ابراہیم. اویس ابراہیم صاحب، بہت شکریہ. آپ صبح صبح ناشتہ کر رہے ہیں، آپ کو پکڑ لیا. یہاں پر سماجی مسائل پہ ہم کوئی سروے کر رہے ہیں، اور ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ لوگوں نے بتایا وہ یہ بتایا کوئی ایکسپیرینس لوگوں کا بیڈ ہے کہ پاکستان میں شادی کریں یا یہاں پر شادی کریں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس تو کوئی نہیں ایسا، کیونکہ میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں کالج یونیورسٹیز میں. لیکن جو جتنا بھی انٹریکشن میرا ہوا ان لوگوں سے، کچھ لوگ یقیناً ابھی بھی پریفر کرتے ہیں پاکستان میں اپنے بچوں کی شادیاں کرنے. تھوڑا سا کلچر شاک کا ایک ایلیمنٹ ہمیشہ رہتا ہے اور رہے گا. اور کچھ لوگ یہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بچے امیگرینٹس ہو کر آئے ہیں یا یہاں پہ جو بورن ہے پاکستانی فیملیز کے بچے، ان سے شادی کی جائے. لیکن جو آف لیٹ میں نے یہ دیکھا ہے، اور جو کہ میرا خیال ہے بیسٹ چیز بھی یہی ہے کہ ہم چوائس دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ دے ہیو دا رائٹ ٹو چوز دیئر لائف پارٹنر. دعا یہ کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پہ رکھے اور اچھے ان کا مستقبل کرے، اچھی ان کی لائف کرے. اور یہ بیسکلی ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ ذرا سا ماحول تھوڑا ڈفرینٹ ہے، جتنا لوگ پاکستان میں مذہب سے قریب ہیں اتنا ہی یہاں پر بھی ہم لوگ مذہب سے قریب ہیں. اور مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے، اور مذہب بھی ہمیں اجازت دیتا ہے لائف پارٹنر چوز کرنے کی. تو بہت سارے کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے خود بھی چوز کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، فیملیز انوالو ہوتی ہیں، اور وہ پھر شادی تک بات پہنچتی ہے. تو یہ دونوں ایلیمنٹس ہیں اس کے. بہت شکریہ اویس ابراہیم صاحب آپ کے ٹائم کا. اب آپ ناشتہ کیجیے. بہت دیکھیے اویس ابراہیم صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب علی پریفرنس تو یہی ہونی چاہیے. اویس ابراہیم نے کہا کہ پریفرنس تو یہی ہونی چاہیے کہ جہاں پر بچے ایزیلی اکاموڈیٹ ہو سکیں وہاں پر انہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اب ہماری ایک بہن ہے جناب مسز حسیب جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہوئے کیا کہتی ہیں، ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، ان کی کیا یہاں پر جد و جہد رہی، اور وہ میرا خیال ہے دوسرے لوگوں سے یا ہم لوگوں سے ذرا بیٹر جانتی ہیں کیونکہ یہاں پر ایک آرگنائزیشن بھی چلاتی رہی ہیں وہ. جی سنیے پلیز.
سب سے پہلے تو کیونکہ بچے یہیں کے پلے بڑے ہیں تو میرے خیال میں تو بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی جو ہے وہ ہمیں پہلے رکھنی چاہیے، تو ہماری اپنی بھی بیسیکلی یہی مرضی ہے کہ بچوں کی شادی یہیں پر ہوں۔ اگر سبھی پاکستان بھاگنے لگ گئے تو یہاں کے بچے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے، کہاں شادیاں کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ تھوڑی پاکستان کے یہاں سے ڈفرینٹ ہے، یہاں کا ماحول ڈفرینٹ ہے، وہاں کا ماحول ڈفرینٹ ہے، بچوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اور یہاں کے بچے جو ہیں، میں نہیں کہتی کہ وہاں کے بچے برے ہیں یا یہاں کے بچے برے ہیں، لیکن یہ ہے جب وہاں کے بچے جب یہاں آ کے ایک تو سیٹلمنٹ ہونے میں ان کے بہت جو ہے نا مشکلات آتی ہیں، وہاں سے کچھ کافی بچوں کی شکایات بھی آتی ہیں، یہاں آ کے وہ مطلب جو ہے وہ صحیح طرح سیٹل نہیں ہوتے، یا ان کی پہلے کچھ ہوتی ہے کہ وہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر صرف اور صرف جو ہے نا وہ آتے ہیں سٹیزن شپ لینے کے لیے، جو بیسیکلی ہمارے بہت سے ایسے جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں، کئی کیسز ہمارے سامنے بھی آئے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی ایک این جی او ہے جس میں ایسے بہت سے کیسز جو ہے نا وہ سامنے ہمارے آتے رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں کے بچوں کو وہاں پر شادی کرنے کا مقصد ہے کہ مسائل بڑھتے ہیں کیونکہ اسکول آف تھاٹ کا کوئی بالکل پرابلم ہے؟ اسکول آف تھاٹ کا تو پرابلم ہے ہی، دوسرا یہ ہے کہ بچے یہاں پر پڑے بڑے ہیں، یہاں کا ہمارا رہنے کا جو ہے انداز وہ ڈفرینٹ ہے، وہاں کا ڈفرینٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں کے بچوں کو یہیں پر بھی شادیاں کرنی چاہیے اپنی مرضی کا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بچوں کی مرضی کے مطابق رہیں۔ جب بچے وہاں پر کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کس طرح ان کے ساتھ پوری زندگی جو ہے وہ اپنی گزار اور سکتے ہیں؟ عموماً یہاں کے بچے جو ہیں وہ کزن میرج پہ ویسے بھی کزن میرج پہ یقین رکھیں، ہم دوسرے بھی اپنے دوستوں میں بھی دیکھیں، کہیں پہ بھی دیکھیں پاکستان میں، اب تو یہ دیکھیں کہ ہم سال میں وہاں جاتے ہی کتنی دفعہ ہیں، ہم ایسے بہت سے لوگ ہیں جو 8-10 سال پاکستان گئے ہی نہیں، اور بچے تو کبھی گئے ہی نہیں۔ ہم بچپن میں تو جب تک ہمارا تھا کہ ہم بچوں کو لے جا سکتے تھے ہم پاکستان لے کے جاتے رہے ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو گئے ان کی یہاں پر جو تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی کلاسز چل رہی ہیں، کبھی کسی کی کلاسز چل رہی ہیں، کبھی کسی کی پرابلم آ رہی ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہے، وہ پاکستان جا ہی نہیں رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جانا چاہتے بھی نہیں ہیں اب شاید۔ صاف بات ہے، بچے تو صاف کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے، ہمیں نہیں پتا آپ وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا کر دیں۔ دس از ویری ریالٹی کہ بچوں کے بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو لے کے تو جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کو کہیں نہ کہیں انگیج کر دیتے ہیں، تو بچے جو ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں سمجھنے لگ جاتے ہیں تو وہ یہاں سے پھر جانا بھی نہیں پسند کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ظاہر بچے ہیں، ماں باپ کو سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں جا کے وہاں انگیج نہ کر دیا جائے۔ سب سے بڑی تو پہلے یہ پرابلم آتی ہے، تو میرا خیال ہے پیرنٹس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بچوں کی کیا مرضی ہے۔ بچے اگر آپ یہاں پر لے کے آئے ہیں تو پھر بچوں کو یہاں کا ماحول ان کو دیں، لیکن اپنا اسلام نہ چھوڑیں۔ ہم یہاں ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہیں، اپنے مذہب کی حفاظت کرنا، اپنے کلچر کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہاں پہ بھی بہت اچھے بچے رشتے آپ کو مل سکتے ہیں جو ہمارے مذہب اور ہمارے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت اپنا خیالات کا۔ جی ناظرین، تو آپ نے ان کی رائے بھی سن لی۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اس فوڈ کورٹ کے اندر، یہ مسز سوگا کے اندر ہے، بہت مشہور فوڈ کورٹ ہے نیون سینٹر کے اندر۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پر ایک فیملی یو ایس سے آئی ہوئی ہے، وہ یہاں پر بریک فاسٹ کرنے آئے تھے۔ ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا تو ان سے ذرا گزارش کی کہ آپ بھی پوائنٹ آف ویو اپنا دیجئے۔ ان کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک آئی ٹی میں ہے، تو انہوں نے اپنے ڈاکٹر بیٹے کی پاکستان میں شادی کی، اور ان کا تجربہ کیسا رہا یہ بھی سنیے۔ کے طور پر بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر، اور بہت سے لوگوں کو بڑے پرابلم آئے ہیں، کچھ لوگوں کو یہاں پہ شادیاں کر کے ہیں، کچھ لوگوں کو پاکستان کر کے ہیں۔ جی، اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ہمارا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ ہم خود پاکستان سے ہیں، ہاں ہاں، یو ایس میں رہتے ہیں، ہم اچھا یہاں پر آئے ہوتے ہیں کچھ کام کے لیے۔ جی، تو ہم نے اپنے بیٹے کی شادی پاکستان سے کی ہے۔ پاکستان میں کی؟ جی ہاں، اللہ اچھا، کا شکر ہے، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، ویری گڈ۔ اینڈ ہی از ڈاکٹر آئی نو، اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر آ کے پرابلم آتی ہے، پاکستان سے جب بچی کو لاتے ہیں یا بچے کو لاتے ہیں کلچرل شاک ہوتا ہے، جی اس جی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پرابلمس تو آپ دنیا کے کسی ملک میں رہے نا، خواہ وہ یو ایس میں ہے، کینیڈا میں ہے، یا کسی اور جگہ پاکستان میں ہے، پرابلم تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پریورٹیز کیا ہے۔ آپ کی پریورٹیز لیس ہیں تو آپ کو لیس پرابلم ہوگی، پریورٹیز آپ کی زیادہ ہیں تو ظاہر بات ہے زیادہ۔ مثال کے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان سے اگر بچی یا بچے کو لائیں تو پراپرلی ٹریننگ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ٹریننگ صرف یہاں پر آ کر نہیں ہے، ٹریننگ پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتی ہے پاکستان میں پاکستان میں، اور زیادہ تر جس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا نے
تباہی مچا رکھی ہے. سب سے بڑا جو میجر ایشو ہے وہ ہے سوشل میڈیا. آپ پازیٹیو یا نیگیٹو کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ مین چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ نے پازیٹیولی اچھے طریقے سے ان کی تربیت کی ہے اور بچہ آپ کا سلپ آؤٹ ٹریک سے سلپ آؤٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ ٹریک سے سلپ آؤٹ ہو گیا اور ان کے آپ خوش ہیں بچوں کی پاکستان میں شادی اللہ کر کا کے، شکر ہے، کوئی ایسی بڑی بات مبارک نہیں. اور آپ ایسے خوش ہی رہیں جی. لیکن اگر بچہ آپ کا یہاں پر کرنا چاہتا ہے، اس کی آپ کی پریورٹیز بھی آپ کو دیکھنی ہوگی کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی مرضی تھوپ دیں اس کے اوپر کہ ہاں جی نہیں جو ہم نے کہہ دیا وہ کریں آپ. اگر اس کی پریورٹی یہاں پر کرنے کی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. جی خواتین و حضرات، تو آپ نے سب لوگوں کا پوائنٹ آف ویو سن لیا. اب یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے بڑی نامور شخصیت ہیں حاجی جمیل صاحب، آلموسٹ بہت یہاں پر پاپولر ہیں، کیونکہ حاجی جمیل صاحب کی جو رائے ہے وہ بطور کاروباری اور یہاں پر بطور سٹیزن اور یہاں پر بہت پرانے آئے ہوئے ہیں، ان کا تجربات کیا ہیں اور وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ذرا سنیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لودھی صاحب، یہ اس وقت ہماری کمیونٹی کی جو ہے نا وہ بہت بڑی پرابلم چل رہی ہے. بچوں کے ذہن کا فرق ہے یہاں کے اور پاکستان کے بچوں کا. تو جب وہاں سے شادی کر کے بچے آتے ہیں ان کے ذہن نہیں ملتے آپس میں. ایک تو یہاں پیرنٹس کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اوپر دھیان دیں، بچوں کی تھوڑی ٹریننگ کریں، اور وہاں کے بھی پیرنٹس کی جو ہے نا وہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا وہ ہے وہ ذہن ملائے. اور کچھ خرابیاں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہیں، جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. جب لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارا مسئلہ ہی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. مگر جو اچھے بچے ہیں، اچھی فیملیز ہیں جن کے بچے وہاں سے شادیاں کر کے آتے ہیں، وہ شادیاں نب بھی جاتی ہیں، وہ چل رہی ہیں ماشاءاللہ، اچھی چل رہی ہیں، فیملی اچھی چل رہی ہے. مگر جو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بہت اچھی فیملیز ہیں، یہاں کے لوگوں کو یہاں ہی شادیاں کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں کے ذہن بن جاتے ہیں، بچوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ انہی اسکولوں میں پڑھے ہیں، انہی کالجز میں پڑھے ہیں، ان کو یہاں کا ماحول پتہ ہے کیا ہے. اس میں پرابلمس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. باقی اللہ تعالیٰ اپنی کمیونٹی پہ، ہمارے لوگوں پہ، ہمارے ملک پہ اپنا کرم کرے، رحم کرے، رائے ہدایت پہ رکھے، ہمارے حکمرانوں کو رائے ہدایت دے اور ملک کے لیے کام ہو جائے. جب ہمارے ملک کے لیے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ہوگا نا، لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے تو یہ ہمارے مسائل یہاں بھی ختم ہو جائیں. اصل جو پرابلم ہے ہمارے ملک کے وہ ہمارے لوگوں کے معاشی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. جب وہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے بچے بچیاں جو ہے نا وہ بھی اسی سسٹم میں انہی لوگوں کی طرح ہی وہ رہنا سیکھ جائیں گے. اصل مسائل جو ہے ہمارے معاشی مسائل ہیں پاکستان کے، وہ مسائل حل ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. جی ناظرین، تو آپ نے یہ پروگرام ہمارا سنا. ہم اسی پروگرام کے حوالے سے پھر ایک بار یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنے والدین اپنے بچوں کی رائے کا خیال رکھیں، صرف اپنی خواہشات کا خیال نہ رکھیں. یہ کنکلوژن ہے ہماری. اور کلچرل شاک جو ہے ایفیکٹ کرتا ہے تمام لوگوں کی زندگی کو، بچے کی زندگی کو، بچی کی زندگی کو، دونوں فیملیز کو. کیونکہ ہم لوگوں کے اندر صرف لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہوتی، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے. اب جب آپ نے دو خاندانوں کا ملاپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں مد نظر رکھنا پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت رہیں اور آپ تمام کی مشکلات آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی نہ دے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.